ایک سچی کہانی دا گھوسٹ پروگرام سے۔ پروگرام دا گھوسٹ ریڈیو میں ایک مشہور شخص کو بلایا گیا جن کا نام بام بام تھا۔ بام بام خود بھی اس پروگرام کو باقاعدگی سے سنتے ہیں اور ڈراؤنی کہانیاں سننے کا شوق رکھتے ہیں۔ میزبان نے بام بام سے کہا، چونکہ آپ ہمارے پروگرام کو باقاعدگی سے سنتے ہیں اور آج ہمارے مہمان بھی ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو برائے کرم وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ یہ سن کر بام بام نے ایک واقعہ سنانا شروع کیا جو کئی سال پہلے ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ بام بام نے بتایا کہ ایک بار وہ اپنی ٹیم کے ساتھ امریکہ کے شہر لاس اینجلس کے دورے پر تھے۔ یہ ان کا تقریباً آخری شو تھا۔ وہ رات تقریباً 10 بجے امریکہ پہنچے اور سیدھا ہوٹل گئے۔ پھر ہوٹل میں داخل ہوئے۔ عام طور پر جب شخص کوئی پہلی بار کسی ہوٹل میں داخل ہوتا ہے تو وہ ہوٹل کی عمارت، ماحول اور صفائی وغیرہ کو ایک نظر دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے کہ ہوٹل کیسا ہے۔ بام بام نے بتایا کہ ہوٹل دیکھنے میں نیا، صاف ستھرا اور کافی شاندار لگ رہا تھا، جیسے حال ہی میں تعمیر کیا گیا ہو۔ اسی دوران ان کی ٹیم کے ایک رکن نے ہوٹل کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہوٹل تو بہت صاف اور خوبصورت ہے، لیکن مجھے یہاں ایک عجیب سی منفی توانائی محسوس ہو رہی ہے، دل گھبرا رہا ہے۔ بام بام نے مذاق میں کہا، ارے چھوڑو، زیادہ مت سوچو، تم بہت تھکے ہوئے ہو، آؤ اپنے کمروں میں چلتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ ریسیپشن کے عملے نے انہیں کمروں کی چابیاں دی۔ بام بام نے اور ان کے ساتھی جیکسن کو ایک مشترک کمرہ دیا گیا۔ جب وہ دونوں اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کمرہ بہت چھوٹا تھا، بلکہ لمبائی میں بہت زیادہ لمبا تھا۔ کمرے میں عام چیزیں تھی، ایک چھوٹا ٹی وی، آئینہ، باتھ روم وغیرہ، لیکن ایک چیز ان دونوں کی توجہ فوراً اپنی طرف کھینچ لی۔ بستر کے سامنے دیوار پر ایک بڑا گول آئینہ لگا ہوا تھا۔ بام بام اور جیکسن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وضاحت کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جیکسن چینی ہیں اور بام بام تھائی ہیں، لیکن ان کی جڑیں بھی چینی ثقافت سے ملتی ہیں۔ چینی عقیدے کے مطابق بستر کے سامنے آئینہ ہونا اور اس کے سامنے سونا سختی سے منع ہے۔ جیکسن نے کہا، ہم امریکہ میں ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ عقیدہ یہاں لاگو ہوتا ہے۔ آپس میں دونوں ہنس پڑے اور اپنے اپنے سامان کی ترتیب کی اور کپڑے بدل کر اپنے بستروں پر سو گئے۔ تقریباً 10:30 بجے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور موبائل فون استعمال کر رہے تھے۔ اسی دوران بام بام کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ نیند میں چلے گئے۔ اچانک بام بام نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے پیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور اسے وزن محسوس ہوا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے پیٹ پر اور کمر کو گدگدی کر رہا ہے۔ بام بام زور زور سے ہنسنے لگا اور سمجھا کہ یہ جیکسن اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ آدھا سویا ہوا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، بس کرو، مجھے چھوڑو، میں سونا چاہتا ہوں، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ اسی دوران وہ کسی کی ہنسنے کی آوازیں بھی سن رہا تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ یہ جیکسن کی آواز ہے۔ جب اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو وہ آنکھیں نہیں کھول سکا، جیسے وہ بھاری ہو گئی ہوں۔ کافی کوشش کے بعد جب اس نے آخر کار آنکھیں کھولی تو جو منظر اس نے دیکھا وہ ناقابل بیاں تھا۔ وہ شخص جیکسن نہیں تھا۔ وہ شکل بظاہر جیکسن جیسی تھی، لیکن حقیقت میں وہ بہت خوفناک تھی۔ وہ غیر معمولی حد تک بڑا تھا۔ اس کی آنکھیں جیکسن جیسی نہیں تھی، اس کی آنکھیں گول اور بہت موٹی، بالکل باہر بے ترتیب حرکتیں کر رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بہت بڑی اور خوفناک تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ بام بام کا جسم اکڑ گیا۔ وہ پلک تک نہیں جھپکا سکتا تھا۔ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کانپنے لگے اور پسینہ پسینہ بہنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ سینے پر رکھے تھے تاکہ گدگدی سے بچ سکے، لیکن اب وہ ہاتھ ہلانے سے بھی قاصر تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے جسم کو آہستہ آہستہ ہلایا، یہاں تک کہ اس کے پاؤں بستر سے نیچے آ گئے۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ ہاتھ ہلا کر اپنی دعائیں، ان کی دعائیں تھے، وہ دعائیں وغیرہ پڑھیں۔ آنکھوں کے کناروں پر آنسو آ گئے، وہ رونے کے قریب تھا۔ اسی دوران اس نے محسوس کیا کہ اس کے سر میں
عجیب آوازیں گونج رہی ہیں۔ لوگ مختلف زبانوں میں بات کر رہے تھے، بچوں کے رونے اور ہنسنے کی آوازیں، عورتوں اور مردوں کی باتیں، جیسے کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا ہو، مگر یہ سب آوازیں صرف اس کے دماغ میں تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی دعائیں وغیرہ پڑھی اور سب کچھ ختم ہو گیا، وہ زور سے سانس لیتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گہرے سمندر کی تہ سے باہر آیا ہو، لیکن اصل صدمہ ابھی باقی تھا۔ اسی لمحے جیکسن بھی نیند سے چونک کر اٹھا، وہ بھی کانپ رہا تھا، پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بام بام نے جیکسن کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ابھی بھی مجھے نیند آ گئی تھی۔ جیکسن نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے نہیں پتا کیا ہوا، میں نے اتنی خوفناک خواب دیکھی کہ زندگی میں کبھی ایسی خواب نہیں دیکھی۔ دونوں ساری رات جاگتے رہے۔ جیکسن نے فوراً ریسیپشن والوں کو کال کی اور کہا کمرے سے آئینہ ہٹایا جائے۔ تقریباً صبح 4 بجے ہوٹل کا اسٹاف آیا اور بڑی محنت سے اس بھاری آئینے کو دیوار سے اتار کر کمرے سے باہر لے گئے۔ اس رات وہ دونوں سو نہ سکے، بس باتیں کرتے رہے۔ صبح جب سب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو بام بام نے دیکھا کہ تمام اراکین اور اسٹاف کے چہرے پر تھکن اور سیاہ حلقے تھے۔ جب بام بام نے اپنی کہانی سنائی تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ اکیلے بام بام اور جیکسن ہی نہیں بلکہ سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ خوفناک ہوا تھا۔ کسی نے عجیب خواب دیکھے، کسی نے آوازیں سنی اور کسی کو نیند آ گئی۔ اسٹاف کی ایک لڑکی نے غصے میں مینیجر کو فون کیا اور پوچھی، تم نے ہمیں یہ ہوٹل کیوں دیا؟ ہم سب میں سے کوئی ٹھیک سے سو نہیں سکا۔ بعد میں تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ ہوٹل لاس اینجلس میں بدنام تھا، جہاں بہت سے جرائم، مشکوک سرگرمیاں اور جادو ٹونے کے واقعات ہوئے تھے۔ مالک نے ہوٹل کی بدنامی ختم کرنے کے لیے اس کی مرمت کی اور نام بدل دیا، لیکن بام بام اور ان کی ٹیم کے واقعے کے بعد 2 سال بعد ہوٹل کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ بام بام نے آخر میں یہ کہا، اس واقعے کے بعد میں 1 مہینے تک ٹھیک سے سو نہیں سکا کیونکہ وہ منظر میرے ذہن سے نہیں نکلتا تھا۔ آخر میں یہ کہوں گا، اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی کہانی اپنے چینل پر سناؤں، اور سونے سے پہلے اپنی دعائیں وغیرہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔